کیا سچ بولیں گے آپ؟ یہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جواب واضح تھا۔ آیت کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں پتھر پر سر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے وہ آگے بڑھ گئی۔ گھر میں آیت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سیرت کو تو اپنے لیے کپڑے اور میچنگ جیولری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری تو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اسے کوئی نہ کوئی چیز دکھانے آ رہی تھی، اور آیت بیچاری اپنی بہن کا دل کیسے توڑتی؟ بے دلی سے ہی صحیح، وہ اس کی پسند کی ہر چیز دیکھتی۔ آیت کھڑکی کے پردے بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر گلی پر پڑی، جہاں معراج کی گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ کھڑا تھا۔ یا خدایا، یہ بندہ ساری دوپہر سے یہاں دھوپ میں کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ یہیں کھڑا رہے گا۔ اس کو میں انکار بھی کر چکی ہوں، پر نہ جانے کون سی مٹی سے بنا ہے یہ آدمی۔ یا اللہ، اسے امید کی کون سی ڈور تھمائی ہے آپ نے، جو یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کھڑکی کے پردے بند کرنے سے پہلے معراج نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن نہ تو اس نے کوئی اشارہ کیا، نہ ہی وہ مسکرایا، اور ایک بار نظر اٹھانے کے بعد دوبارہ اسے دیکھا بھی نہیں۔ معراج، تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ بھوکے پیاسے میرے گھر کے باہر کھڑے رہنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی، یہ بات آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اپنے خیالوں میں معراج سے مخاطب تھی۔ نہ جانے کیوں بے اختیار اس کی آنسو گرے۔ جب سیرت نے اسے باہر آنے کے لیے آواز دی، آیت نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ اسے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی خوشی دکھانی تھی، اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اچانک فون سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے بے اختیار اپنے بائیں جانب سوئی ہوئی سیرت کو دیکھا اور پھر جلدی سے فون اٹھا لیا تھا کہ سیرت کی نیند خراب نہ ہو۔ آیت، کیسی ہو؟ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تو آ رہی ہو نا میرے پاس؟ ارمان کی بے باک آواز سن کر اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ آیت جلدی جلدی فون بند کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں بتانے کے لیے کہ جمعے کے دن ہمارا نکاح، اور اس سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، ورنہ تم جانتی ہو کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بھولو مت، میں تمہاری ساری زندگی عذاب کر دوں گا۔ آیت مزید اس کی بیہودہ باتیں نہیں سن سکتی تھی، اس لیے اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا، دور کے کھڑکی کے پاس آئی، کھڑکی کے پردے ہٹا کے دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس پر بہت ترس آیا۔ صبح سے وہ بھوکا پیاسا ہی کھڑا تھا، شام سے تو آیت بھول چکی تھی اسے۔ آیت اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی، لیکن وہ قصوروار نہیں تھی۔ اس نے تو معراج کو کوئی امید نہیں دی تھی۔ معراج تو اپنی مرضی سے یہاں کھڑا تھا۔ جانے کے اس احساس سے معراج نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں آیت کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ آیت بے چین نظر آ رہی تھی، اور اس کی یہ بے چینی معراج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ تم میرا انتظار ہو آیت، اور وہ مثال ہے نا کہ انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے میرے پھل کا انتظار ہے۔ تمہاری بے چینی بتا رہی ہے کہ بہت جلدی میرا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ آیت کا دل چاہا اس سے فون کرے اور کہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اسے فون کر کے اسے مزید کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کھڑے رہو یہیں پر، جب آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو خود ہی چلا جائے گا۔ آیت نے ہی یہی سوچتے ہوئے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور بند کر دی۔ مجھ سے اپنے آپ کو چھپا کے اپنے چہرے کی تاثرات چھپا لو گی، لیکن اپنے دل کے نہیں۔ معراج مسکرایا۔ حاشر چاہتا تھا کہ آیت کی شادی کا ہر فنکشن کیا جائے، مہندی، مایوں، بارات، نکاح، ولیمہ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے، اس لیے اس نے کافی شاندار انتظامات کروائے تھے۔ جس طریقے سے حاشر نے سارے انتظامات کروائے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی اس طرح اچانک طے ہوئی ہے۔ آج شام اس کی مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا، سارا دن بھی مصروف گزرا اور اب رات کا 1 بج رہا تھا۔ جب منت نے آرام کا اعلان سنایا، تبھی اچانک بارش شروع ہو گئی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ جب آیت اپنے کمرے میں آئی تو سیرت کہیں نہیں تھی۔ آج اس کی سہیلی ہینا آئی ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ گیسٹ روم میں سو رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹی تھی، جب اس ارمان کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں تمہیں صرف 1 رات کی دلہن بناؤں گا، دوسری صبح میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہارے بھائی کی ساری زندگی پچھتاوے میں گزرے گی، کیسے نظریں ملائے گا وہ؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی بہن کی زندگی میں اپنے ہاتھ سے برباد کر دی۔ کیا کبھی اپنے آپ کو معاف کر پائے گا وہ؟ نہیں، ساری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ نیند کا آنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی نیند نہ آئی تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ کھڑکی کے باہر کا نظارہ ناقابل یقین تھا۔
معراج اب بھی تک یہی گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ گھر نہیں گیا، اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ معراج گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھ بند کیے کھڑا تھا۔ آیت کے لیے اس بات کا یقین کرنا ناممکن تھا کہ یہ شخص صرف اس کے لیے دھوپ اور بارش میں بھوکے پیاسے یہاں کھڑا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر آیت کو رونا آنے لگا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آج اس کے آنسو نہ تو اپنے بھائی کی محبت میں تھے اور نہ ہی ارمان کی نفرت کے تھے۔ آج جو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے وہ صرف اور صرف معراج کے نام کے تھے۔ اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے سالار سے بھی بات نہیں کی، کیونکہ اس معاملے میں سالار کے مشورے کچھ اور ہی تھے۔ وہ معراج سے کہہ رہا تھا کہ وہ آیت کو اٹھا کر اس سے زبردستی نکاح کر لے، پھر آہستہ آہستہ آیت اس نکاح کو قبول کر لے گی۔ لیکن معراج شاہ محبت میں زبردستی کا قائل نہیں تھا، اس لیے اب وہ سالار کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، بارش زور و شور سے ہو رہی تھی اور معراج کا فون بار بار بج رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ سالار، میں تجھے ایک بار سمجھا چکا ہوں، مجھے بار بار فون مت کر، تو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ وہ فون اٹھاتے ہی بولا۔ ڈسٹرب آپ کر رہے ہیں مجھے؟ کیوں نہیں اپنے گھر چلے جاتے؟ کیوں میرے گھر کے باہر اس طرح سے کھڑے ہیں؟ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ آیت کی آواز سن کر معراج کو حیرت ہوئی۔ اگر میرا ارادہ تمہیں بدنام کرنے کا ہوتا آیت بی بی، تو تمہارے گھر کے پیچھے نہیں بلکہ سامنے کھڑا ہوتا۔ معراج بنا لحاظ کیے بولا، اسے آیت سے اس قسم کے رویے کی امید نہ تھی۔ دیکھیں مسٹر معراج شاہ، مجھے میری نظر میں گرانا بند کریں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں ارمان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ مجھے گلٹ فیل کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہ تو مجھے آپ سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ جھوٹی محبت کا ڈرامہ بند کریں اور چلے جائیں۔ مجھے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا اثر لینا چھوڑ دو، کیونکہ میں یہاں سے تب تک ہی نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم ارمان سے شادی کر لو گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کو نہیں جانا تو نہ جائیں۔ یہ کہہ کر آیت نے فون کاٹ دیا۔ ایک بار پھر آیت کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ معراج اس طرح سے کیوں کر رہا تھا؟ کیوں نہیں چلا جاتا یہ یہاں سے؟ اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ ارمان سے شادی کرنا میری مجبوری ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ معراج کی تکلیف دے کر اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ آج آیت کی مہندی دھوم دھام سے کی گئی۔ آیت کے ہاتھوں میں ارمان کے نام کی مہندی لگ چکی تھی۔ اس کے خوبصورت ہاتھ مکمل طور پر مہندی سے ڈھک چکے تھے۔ ساون کے موسم میں سارا دن کھڑی دھوپ نکلتی رہی اور ساری رات بارشیں ہوتی اور گرمی نے الگ قہر مچا رکھا تھا، اور اس حالت میں اے سی میں رہنے والا آدمی اس کے گھر کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کے بعد وہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ وہ اس کے نکاح کا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ ارمان کا ساتھ قبول کر لے گی، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جائے گا۔ آیت یہی تو چاہتی تھی کہ معراج اس سے دور چلا جائے، تو پھر اس سے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں وہ اپنے دل کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ معراج کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں ناکامیاب تھی، کیونکہ مہندی کی دلہن بنے نہ جانے کتنی بار کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں معراج ابھی تک کھڑا تھا۔ اب اسے معراج پہ غصہ آ رہا تھا اور نہ ہی ترس، کیونکہ اب اسے اپنے آپ پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کیا کر رہی ہے۔ کیوں اتنی محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ کر ایک ناقدرے کے ہاتھ میں تھما رہی ہے؟ کیا اس شادی کے بعد اس کا بھائی کبھی فخر سے سر اٹھا پائے گا؟ کیونکہ 1000 بار سوچنے کے باوجود بھی وہ ارمان کی بتائی ہوئی جگہ پر نہ جا پائی تھی۔ اب ارمان نے شادی کے بعد بھی اسے طلاق ہی دینی تھی۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ارمان وہ ویڈیو کبھی بھی اس کے بھائی کے سامنے نہیں لائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود پرابلم میں پھنس سکتا ہے، اور اگر آیت نے خود حاشر کو یہ سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ منت کو ہی چھوڑ دے۔ نہیں، وہ اپنی بھابھی کی زندگی کیسے تباہ ہونے دے سکتی ہے؟ بہت سوچنے کے بعد آخرکار وہ ایک حل پر پہنچ چکی تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے فنکشن ختم ہوا تو اپنے کمرے میں آئی، جہاں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ارمان کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا آیت بی بی، وقت رہتے میرے پاس آ جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ ارمان کی دھمکی سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن اب وقت آیت کا ڈرنے کا نہیں بلکہ اس کو اپنا فیصلہ سنانے کا تھا۔ نہیں ارمان، تم میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پاؤ گے۔
اس کی بات پر ارمان کہکا لگا کر ہنسا۔ اچھا ایسا کیا کرو گی تم؟ شاید بھول گئی ہو آیت بی بی کہ ویڈیو ابھی میرے پاس ہے جو تمہاری عزت کے چیتڑے اڑا دے گا۔ خوش فہمیوں کے سمندر سے باہر نکلو ارمان صاحب، کیونکہ اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، کیونکہ اب میرا بھائی ساری زندگی مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرے لیکن اس سے اس کی نظروں میں کبھی گرنے نہیں دوں گی۔ اسے ساری زندگی اس پچھتاوے میں نہیں رہنے دوں گی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کیا کرو گی؟ ارمان نے کہکا لگا کر پوچھا۔ یہ تمہیں کل تک پتہ چل جائے گا، یہ کہہ کر آیت نے فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، تقریباً سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ سیدھی حاشر کے کمرے میں گئی۔ اس نے حاشر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی، زمین پر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ بھائی، میں جانتی ہوں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ کبھی مجھے معاف نہیں کرو گے، لیکن میں آج مجبوری کی انتہا پہ ہوں۔ نہ تو میں اس گھٹیا انسان سے اپنی عزت کا سودا کر سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کی زندگی پچھتاوے کی نظر کر سکتی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کبھی آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ اس نے احتیاط سے حاشر کے پیروں پہ ہاتھ پھیر لگا کر معافی مانگی، پیار سے منت کے ہاتھ کو چوما۔ آپ جیسی بھابھی اس دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی بھابھی۔ آپ میری ماں ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں جانتی ہوں کہ کل آپ نے ایک نئی قیامت کو سہنا ہے، مجھے یقین ہے آپ بھائی اور سیرت کو سنبھال لو گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی آئی۔ سیرت مہمانوں کے کمرے میں ہینا کے ساتھ سو رہی تھی۔ مہمانوں کے بیچ سے نکل کر اس کے قریب آئی۔ جو میں کر رہی ہوں تم کبھی مت کرنا سیرت، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھابھی اور بھائی کا خیال تمہیں رکھنا ہوگا۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اب یہ خواب تم پورا کرو گی۔ اس نے سیرت کی پیشانی چومی، اسے سوتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی پہ دیکھا، معراج وہاں کہیں نہ تھا۔ یا اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہیں کھڑا تھا تو اب کہاں چلا گیا؟ یہ سوچتے ہوئے اسے معراج کا نمبر ڈائل کیا۔ بہت بار فون کرنے کے بعد بھی آگے سے کوئی جواب نہ ملا تو مایوس ہو گئی۔ تو کیا معراج اس سے نا امید ہو کر واپس چلا گیا، اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس مصیبت سے مجھے صرف معراج ہی نکال سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے پھر سے معراج کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ معراج کے فون پر پتہ نہیں کتنی دیر سے فون آ رہا تھا، لیکن سالار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آیت کا فون اٹھائے نہ اٹھائے، کیونکہ اس کا چہیتا دوست شراب پی پی اور رو رو کر مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ آیت اسے فون کیوں کر رہی ہے جبکہ اس کی محبت کو ٹھکرا چکی ہے۔ غصہ تو معراج پر بھی آ رہا تھا، جس پہ نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھیں اور یہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اب کیوں بار بار فون کر رہی ہو؟ وہ فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا، لیکن فی الحال شاید آیت اس کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ معراج کو فون دے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آیت بولی۔ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو، معراج اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سالار بولا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں کہ تھوڑی دیر میں مجھے گھر سے باہر آ کر لے جائیں۔ آیت بھی شاید سالار سے بات کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہ تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، سالار نے پھر پوچھا۔ میں نے کہا معراج سے کہیں آ کر مجھے لے جائے، یہ کہہ کر فون کاٹ دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا میسج معراج تک پہنچائے گا بھی کہ نہیں۔ معراج اٹھ جا یار، آیت کا فون آ رہا ہے، سالار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ آیت کا فون؟ معراج نے بس اتنا ہی پوچھا۔ شراب کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا، وہ وہاں سے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن سالار اسے زبردستی اپنی قسم دے کر اس سے بلایا۔ ہاں جگر، آیت کا فون ہے، وہ تیرے ساتھ آنا چاہتی ہے۔ سالار، تجھے پتہ ہے میں ساری رات وہاں بارش میں کھڑا رہا صرف ایک جملہ سننے کو، ادھر آؤ پاگل بھیگ جاؤ گے، لیکن آیت کو مجھ پہ ترس نہیں آیا۔ معراج کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے مجھ پر ترس نہیں آیا سالار، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں قابل ہی نہیں ہوں کسی کے پیار کے۔ میرے ماما بابا بھی اسی لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور اب یہ آیت، یہ بھی میری زندگی میں مجھے چھوڑنے کے لیے آئی تھی، اسے مجھ پہ ترس نہیں آتا سالار۔ معراج روتے روتے سالار کے گلے لگ گیا۔ معراج، آیت کو تجھ پہ ترس آئے نہ آئے، تیرے خدا کو تجھ پہ ترس آ گیا ہے، چل اسے لے آتے ہیں۔ لیکن لے کے تو اسے وہ تب آتے جب معراج ہوش میں ہوتا، وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھا،
اب سب کچھ سالار کو ہی سنبھالنا تھا۔ سو اس نے معراج کو اٹھایا اور لا کر گاڑی میں پٹکا۔ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ معراج نشے میں مدہوش بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جہنم میں، سالار چلایا۔ ہاں مجھے پتا ہے تو جہنم میں ہی جائے گا۔ معراج کی باتوں پر غور کیے بغیر وہ گاڑی بھگا کے لے گیا۔ راستے میں اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جس کو کچھ گواہ اور مولوی صاحب کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ معراج بتا مجھے آیت کا گھر کس طرف ہے؟ بتا کون سی گلی میں جاؤں؟ سالار نے ایک جگہ گاڑی روک کر معراج سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ آیت کو مجھ پہ ترس نہیں آیا۔ معراج ابھی تک اسی بات کو لے کے بیٹھا تھا اور سالار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز اس کے سر پر دے مارے جس سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے، لیکن اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ کچھ دور اسے ایک کالی چادر میں لپٹی لڑکی نظر آئی۔ یقیناً وہ آیت ہی تھی۔ اس نے اسے دور سے ہی پہچان لیا۔ آیت کے قریب جا کے گاڑی روکی تو وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کیونکہ آگے معراج بیٹھا تھا۔ سالار چاہتا تھا کہ معراج کا آیت پر کوئی برا امپریشن نہ پڑے، مگر معراج نے اپنا امپریشن خود ہی خراب کیا تھا۔ آیت یہ روز نہیں پیتا، بس کبھی کبھی جب بہت اداس ہو تو۔ سالار نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی اور معراج کی حالت دیکھ کر آیت کو ڈر لگنے لگا۔ نہ جانے سالار اسے کہاں لے کے جانے والا تھا، کیونکہ جس کے بھروسے وہ گھر سے نکلی تھی وہ تو مکمل شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی آ کر ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رکی تھی۔ اس وقت آیت کو بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ لوگ کہاں لے آئے تھے۔ سالار کالج میں جس قسم کا آدمی تھا اسے تو اس کی نیت پر بھی شک تھا، اور جس کے سہارے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی تھی اسے اس دنیا جہاں کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر میں اس نے کوئی 100 بار کہا تھا کہ آیت کو مجھ پر ترس نہیں آیا، اور آیت کو تقریباً 100 بار لگا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ آ کر غلطی کی ہے۔ آیت تم اندر چلو، میں اسے لے کے آتا ہوں، سالار نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ آیت نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ اندر 4-5 لڑکوں کو دیکھ کر آیت کے صحیح معنوں میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آ گئے دلہا اور دلہن؟ مولوی صاحب نے آ کر پوچھا۔ جی مولوی صاحب آ گئے، آیت کے پیچھے سے سالار نے جواب دیا۔ آپ بس نکاح شروع کریں۔ چلو آیت، تمہارا اور معراج کا نکاح ابھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری تم دونوں کا نکاح ہے، اور تم بھی یہی چاہتی ہو، ہے نا؟ سالار نے پوچھا۔ ہاں، آیت نے مختصر جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، سالار نے کہا۔ معراج نشے میں ہے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ آیت نے سالار سے پوچھا۔ نکاح ہر حالت میں جائز ہے، لیکن اگر تمہیں نہیں لگتا تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ سے کر لینا۔ سالار بات کو مذاق کا رخ دیتے ہوئے معراج کو اندر لے کر جانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں آیت قریشی آیت معراج شاہ بن گئی، اور معراج سے 3 قبول ہے قبول ہے قبول ہے کروانے کے لیے سالار کو ایڑی چوٹی کا دم لگانا پڑا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کو معراج کے گھر لے آیا۔ آیت، یہ ہے تمہارا نیا گھر جو تم نے سنبھالنا ہے، اور یہ تمہارا شوہر ہے، اس کو بھی تم ہی نے سنبھالنا ہے۔ شکر ہے میری جان چھوٹی۔ سالار نے ہاتھ جھاڑے۔ یہ معراج کا کمرہ ہے، اس نے معراج کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے بتایا۔ تم چاہو تو کمرہ لاک کر سکتی ہو، لیکن میں یہاں باہر ہی رہوں گا۔ وہ کیا ہے کہ معراج زیادہ پیتا نہیں، آج اس نے ضرورت سے زیادہ پی لی ہے تو اسے کبھی بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پی تو سالار نے بھی بہت ترقی تھی، لیکن اسے پینے کے بعد سنبھلنا آتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باہر ہی ہوں، سالار یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور آیت وہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے شاید ہی معراج کو کبھی سے اتنا اچھا لگا تھا۔ حاشر کے گھر میں طوفان مچ چکا تھا۔ لڑکی شادی سے 1 دن پہلے بھاگ گئی۔ آیت کہاں گئی؟ حاشر نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اسے ڈھونڈنے میں، پھر تھک ہار کے واپس گھر آیا۔ آیت کہاں گئی؟ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ بھاگ گئی، منہ کالا کر کے، محلے کی عورت بولی۔ چپ رہیں آپ، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ کبھی اپنے بھائی کی پرورش پر داغ لگا کے کہیں بھاگ نہیں سکتی، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں جب تک 24 گھنٹے نہیں ہو جاتے تب تک وہ رپورٹ درج نہیں کر سکتے۔ حاشر نے منت کو بتایا۔ تو پھر کیسے ڈھونڈیں گے اس کو؟ منت بھی پریشان تھی۔ ڈھونڈوں گا، میں پھر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو، تم فکر مت کرو، منت آیت مل جائے گی۔ منت کو حوصلہ دیتے ہوئے پھر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کوئی جگہ نہ چھوڑی، ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر آیت کہیں نہ ملی۔ منت آیت کے کمرے میں آئی تو اسے اس کے میز پر ایک خط ملا جس پر لکھا تھا،
مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور یہ خط حاشر کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ معراج کو جب ہوش آیا تو آیت اس کے ساتھ بستر پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر معراج نے اپنا خیال سمجھ کر جھٹلا دیا۔ معراج اٹھنے لگا تو آیت کی آنکھ کھل گئی۔ معراج، آیت نے پکارا تو معراج کو جھٹکا لگا۔ تم یہاں؟ تم سچ میں یہاں ہو؟ معراج نے بے یقینی سے پوچھا۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کی ہر بات بھول چکا ہے، پھر تو ان کا نکاح تک بھول گیا ہوگا۔ ہاں تو آپ مجھے یہاں لے آئے ہیں تو میں کہاں جاؤں؟ آیت نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تمہیں یہاں لایا؟ معراج اب بھی حیران تھا۔ ہاں تو آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں مجھے اور کون لائے گا؟ آیت، میں تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں۔ معراج اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، آپ مجھے یہاں لائے ہیں۔ آیت بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آیت، معراج نے اسے چھونے کی کوشش کی مگر پیچھے ہٹ گیا۔ آیت نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ معراج، ہمارا نکاح ہوا ہے کل رات، سالار بھائی نے ہمارا نکاح کروایا اور اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ آیت نے اسے بتایا تو معراج کے چہرے پہ بھی یقینی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں معراج۔ آیت نے معراج کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھے، جبکہ معراج کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں معراج؟ آیت نے پوچھا۔ یہی کہ اللہ کو میری کون سی نیکی اتنی پسند آ گئی جس کے بدلے تم مل گئی۔ پسندگی کا تو پتہ نہیں، ہاں مگر اللہ کو شراب پینے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پیوں گا، کبھی نہیں پیوں گا۔ میرے اللہ نے مجھے تمہیں دیا ہے تو پھر میں اب بھی اس کو ناراض کرنے والا کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے آیت کو اپنی باہوں میں بھیج دیا، بلکہ آیت کو پانے کی خواہش کو ادھورا چھوڑ کے وہ واپس آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس نکاح کے کچھ دن بعد ہی آیت اور معراج نے دوبارہ نکاح کیا، کیونکہ معراج اپنی اس خوشی کو اپنے ہوش و حواس میں جینا چاہتا تھا۔ پھر ان دونوں کی نئی زندگی شروع ہو گئی جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ معراج آیت کی ہر بات ایسے مانتا جیسے پتھر پر کوئی لکیر ہو، وہ کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ آیت کبھی کبھی اپنی زندگی کو پچھتاوے کی نظر کر دیتی۔ وہ ہمت کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو سب کچھ بتائے اور اس سے معافی مانگے، لیکن اس میں اتنی ہمت پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے نظریں ملائے۔ معراج نے بھی اسے کئی بار کہا کہ وہ خود ان سے معافی مانگنے جائے گا، لیکن آیت نے اسے نہیں جانے دیا۔ پھر ان کی خوشیوں میں حصے دار بنا سعد نے ان کی چھوٹی سی زندگی کو مکمل کر دیا۔ معراج پہلے بھی آیت کی ہر بات مانتا تھا، لیکن جب سے سعد پیدا ہوا تھا، آیت اسے اور بھی زیادہ قیمتی ہو گئی تھی۔ آیت کو گھر میں ملازمہ کا کام پسند نہ تھا، اس لیے اس نے سارے ملازموں کو نکال دیا۔ اس بات پر بہت اعتراض کیا لیکن آیت نہیں مانی۔ سالار اسے جورو کا غلام کہتا تھا، اس کی باتوں پر ہمیشہ مسکراتا۔ وہ سالار کو کہتا تھا کہ وہ اس کا احسان مند ہے جس نے اتنے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ اگر سالار نہیں ہوتا تو شاید ان کی کبھی شادی نہ ہوتی، اور اس بات کو سالار بھی بڑے اکڑ سے آیت کے سامنے قبول کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی زیادہ پسند نہیں کرتی اور آیت کو تنگ کرنے کے لیے وہ چھوٹی موٹی حرکتیں کرتا رہتا۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، اور اگر ان 3 سالوں میں کوئی چیز نہیں بدلی تھی تو وہ تھی آیت کی شرم و حیا، جس نے معراج کو پہلے دن سے ہی اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔